انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، انہیں ایکسس دی گئی تھی، اڈیالہ جیل کے اندر تک جانے کے لیے انہیں پرمیشن دی گئی تھی. تو کیا علیمہ خان یا ان کی فیملی سے کسی اور کو بھی رمضان کے مہینے میں پرمیشن دی جا سکتی ہے کہ وہ جائیں وہاں پر جیل کے اندر اور جا کر انڈر ٹیکنگ دیں کہ وہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گی تو ملاقات ہو سکتی ہے ان کی؟ دیکھیں یہ دو مختلف تناظر میں ہے. ایک تو ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ان کے بھتیجا ہے، یہ بھانجا ہے قاسم، اس کی بھی اجازت ہو گئی تھی. یہ تو ڈیولی کنفرمڈ ہے. مطلب محسن نقوی صاحب نے بھی یہ بات کی. اور بیچ میں حائل کون ہو رہا ہے؟ علیمہ صاحبہ ہو رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں پارٹی پہ قبضہ کرنا، وہ چاہتی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح جو ہے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنٹرول کروں اور ان کو جو ایک ڈائریکشنز دینی ہے، جس طرح پارٹی کو چلانا ہے وہ پارٹی کو چلانا چاہتی ہیں. اب یا تو پھر وہ کھلے اوپن ہو کے جو ہے پارٹی کے تمام تر معاملات کو دیکھیں، یا تو کوئی عہدہ ان کو دے دے پارٹی، تاکہ پھر یہ بھی معاملہ نہ رہے. کیونکہ ماروثی سیاست کا تانا تو ساری دوسری جماعتوں کو ملتا رہا، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک شاندار قسم کی جو ہے ماروثی سیاست جو کہ لیکن فیملی کے ارد گرد وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہی کہ اسپتال منتقل کر دیا جائے، انہیں ٹریٹمنٹ ان کی ہو، تاکہ 25 کو ان کا ویسے بھی انجیکشن جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے وہ ان کا ڈیو ہے خان صاحب کا، تو کیا منتقل کریں گے اسپتال یا اڈیالہ جیل کے اندر ہی سب کچھ ہوگا؟ جی ٹینٹیٹیولی 25 کو ان کا ڈیو ہے. اور میں بالکل آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ تمام تر ایکوپمنٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل وہاں پہ جائے، جس طرح لاسٹ ٹائم ان کے معائنے کے لیے گئی، اور وہی تمام تر ڈاکٹرز جائیں اور وہاں پہ وہ ان کو جو ایک بیسٹ میڈیکل کیئر ہے، جو ان کے خود ذاتی معالجین بھی کنفرم کر چکے ہیں، فیملی بھی کنفرم کر چکی ہے. تو میرے خیال سے ملاقات کے حوالے سے یا منتقلی کے حوالے سے جو ہے وہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں منتقلی تبھی ہوگی جب ایکسپرٹ اوپینین ہوگا، ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہوگی، ڈاکٹرز کا اوپینین ہوگا. کسی کی خواہش پہ، کسی کے کہنے پہ تم ہسپتال شفٹ نہیں کیا جا سکتا نا. تو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہوگی، ڈاکٹرز کا اوپینین ہوگا، تبھی ہسپتال شفٹ ہو سکتے ہیں. ہاں اگر ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو لانا پڑا تو بالکل ان دی ایڈوائس اور دی اوپینین آف دا ڈاکٹرز وہ بالکل لے کے آیا جا سکتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے ان کی فیملی میں سے کوئی ایک شخص جس طرح قاسم صاحب یا ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، ایک جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا، ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی تو بریفنگ ملی نا، اسی طرح علامہ ناصر صاحب کو بھی ملی، اسد زئی صاحب نہیں گئے. تو یہ تمام تر معاملہ ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی وہاں پہ لوگ موجود ہوں، لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 25 میں ابھی کافی دن ہیں اور کیا معاملہ ہوتا ہے. کسی کی خواہش پہ اسپتال جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہوگی، ایکسپرٹ اوپینین ہوگا، تبھی ہو سکتی ہے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قاسم زبان صاحب ہو گیا، باقی کوئی ہو گیا، تو کیا علیمہ خان کو دی جا سکتی اجازت کہ وہ اگلی جو ہے ان کی جو نیکسٹ ان کا چیک اپ ڈیو ہے اس پہ وہ ان کے ساتھ ہوں، یا فیملی سے کوئی اور ان کی سسٹر کسی کو؟ وہ کیوں مجھے نہیں اس لگتا، طرف آپ کیونکہ کیوں سب نہیں سے جا رہے زیادہ سسٹر کی جو طرف؟ پی ٹی آئی کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ مسائل جو کھڑے کیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی والوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بالخصوص، تو وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی. آپ کو کیا فکر ہو رہی ہے طریقے صاحب کے لیے علیمہ خان نے مسائل کھڑے کر دیے؟ خان صاحب کی بہن ہے، آپ انہیں دیں وہ مزید مسائل کھڑے کریں طریقے صاحب کے لیے. خان صاحب کی بہن بالکل ہے، خان صاحب کی بہن بالکل ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ پارٹی کے، اب ظاہری بات ہے پچھلی دفعہ بھی پارٹی کے لوگوں کو، اور پچھلی دفعہ بھی یہ بات منظر عام پہ آ چکی ہے. آپ نے بھی دیکھا، یہ محسن نقوی صاحب نے بھی بات کنفرم کی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ 3 دن کا جو ڈیلے آیا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے آیا ہے، اور ان کو متعدد جو ہیں وہ آفرز بھی کی گئی. میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ ڈاکٹرز وہ آج ان علیمہ کا نہیں خان آئیں صاحبہ گے، جو ہیں پارٹی وہ کے لوگ تحریک آج نہیں انصاف آ کے جائیں. لیے تو مسائل کی وجہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہیں اجازت دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جائیں ڈاکٹر کے ساتھ جا کے وہ مل لیں اگر خان صاحب کو، ان کی سپرویژن میں اگر سارا علاج ہوتا ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے، ممانعت کیا ہے اس میں؟ کیوں اس سے نہیں، گورنمنٹ کا وہ اختراض کر رہی ہے؟ اس کی بہت بڑی ممانعت ہے، اس میں بہت بڑا حرج ہے اور بہت بڑا اعتراض ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ان اٹ سیلف، وہ خود اٹ سپیکس فار اٹ سیلف، کہ وہ ہمیشہ جب بھی آئی ہیں انہوں نے سیاسی بات کی ہے. وہ اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی سیاسی منجن بیچنے کی کوشش کریں گی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گی. تو میرے خیال سے اس سے اجتناب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، سہیل افریدی صاحب نے ایک فری عمران خان فورس بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک فورس بنانے کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے. کیا کہیں گے، یہ اعلان ان کے لیے کوئی خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ چونکہ ویسے بھی ان کے حوالے سے جو فیصلہ الیکشن کمیشن میں وہ محفوظ ہے، خطرے میں دیکھ رہے ہیں آپ انہیں؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب کے ہو گئے، وہ بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شاید سہیل افریدی کے لیے جو ہے وہ مسائل یا مشکلات ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. دیکھیں خطرہ تو ہے، اور میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ
جو فیصلہ محفوظ ہے، مجھے تو نہیں پتہ اس فیصلے کے کانٹینٹس کیا ہیں، لیکن اگر کوئی وائلیشن کی ہے تو بالکل اس وائلیشن کے مرتکب ہوں گے۔ جو فورس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، ریلیز عمران خان فورس، اس سے پہلے بھی ایک ٹائیگر فورس بنی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا بنا، لیکن برکیف میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کیا کوئی ملیٹنٹ گروپ ہے، ملیٹنٹ ونگ ہے۔ دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا پیس اینڈ سیکورٹی آف ناٹ جسٹ کے پی کے رہائشیوں کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ امن امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے حوالے سے پورے ملک کے اندر یہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جا رہی ہے، یہ ملیٹنٹ ونگ بنایا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی جوائن کرے گا۔ برکیف ایک نیا جو ہے رنگ روغن کر کے چورن بیچنے کی وہ کوشش تو کی جا رہی ہے، بیسیکلی تو بے ایک شک بیچیں، رضاکاروں کی فورس تیار کر رہے لیکن ہیں جو کہ مہم چلا سکے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ آپ نے ابھی وہ بنی نہیں ہے، آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ملیٹنٹ جو ہے ایک ونگ تیار ہو رہا ہے۔ دیکھیں بالکل، کیونکہ اگین ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اٹ سپیکس فار اٹ سیلف۔ 9 مئی کا افسوسناک واقعہ، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ 24 نومبر کو دیکھا، پھر اس سے پہلے آپ نے دیکھا، مطلب ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ پہلے سے لے کے آ رہے ہیں، جن ڈنڈوں کے ساتھ احتجاج کرنے آتے ہیں، ڈنڈوں کے ساتھ کیلیں لگی ہوتی ہیں اور غلیلیں لے کے آتے ہیں بنٹوں کے ساتھ، تو ایسے لوگوں سے اور کیا توقع کی جائے کہ یہ واقعتاً ایک ملیٹنٹ ونگ یا ملیٹنٹ فورس ہی ہے جو یہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیں قانون کے سے بالاتر ہو کے ماورائے آئین اور قانون کیسے صحیح۔ پاسبل ہے خان صاحب کی رہائی؟ اچھا کیا آپ یہ فورس جو ہے یہ اڈیالہ کے دروازے توڑے گی یا دیواریں پھلانگے گی، کیا کرے گی؟ صحیح ہے۔ اچھا آپ چونکہ قانون کے وزیر ہیں تو ایک آپ سے لیگل اوپینین بھی لینی ہے کہ بغیر کسی بھی قسم کے لائسنس کے ایویشن منسٹری سے کیا کوئی ایئر لائن آپریٹ کر سکتی ہے؟ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایک ایئر لائن جو ہے وہ پنجاب ایئر بن رہی ہے، طیارہ بھی آ گیا ہے 10 ارب کا، تو کیا بغیر لائسنس کے کسی لیگل ڈاکومنٹ کے کوئی ایئر لائن آپریٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، پہلے تو اس کی نیسیسری دیکھیں نا، آپ کو آرڈر آپ بے شک پلیس کر سکتے ہیں، لیکن ڈیلیوری تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس نیسیسری لیگل جو اس کی رجسٹریشن ہے، ریکوائرمنٹ ہے، کمپلائنسز ہیں، وہ آپ نے پوری نہ کی ہوں، اور وہ اگر ان پروسیس ہیں اور جہاز ڈیلیور ہو گیا اس حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ایک کنسرننگ بات ہے، کیونکہ جب تک آپریشن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک تمام پروسیجرل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں۔ جہاز تو چلیں آ گیا، نو پرابلم، لیکن یہ ہے کہ پروسیجرل تبھی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں جب آپ کمپلائنسز ساری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو گڈ ٹو گو کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کمپلیشن سرٹیفکیٹ، اور جو بخاری لائسنسز صاحب ہیں نے تو کہہ پھر دیا ہے آپ کہ آپریٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ آپریشن ایئر پاسبل نہیں۔ پنجاب کے لیے طیارہ منگوایا گیا ہے، اب یہ ایئر لائن بنی نہیں ہے، طیارہ پہلے آ گیا، یہ تو بڑی حیران کن بات نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ خود اس کو کلیریفائی کرے، زیادہ بہتر ہے، میرے صحیح۔ پاس اتنی معلومات نہیں ہے۔ اس طرح کے طیارے کمرشل ایویشن میں کم استعمال ہوتے ہیں unless and until you're ready and willing to foot in the bill، اور اس کی جو ایکسپیکٹڈلی کاسٹ ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کئی لاکھ روپے ہیں فار ٹریولنگ اگر آپ بک کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن پر گھنٹہ، تو یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی کمرشل وائبلٹی کیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے۔ کمرشلی وائبل